بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یوں تو انسان اپنی زندگی میں بہت سارے اپنے تجربات کو، اپنے ایکسپیرینس کو، اپنے مشاہدات کو کتبی صورت میں، ریٹن فارم میں جو ہے وہ پیش کرتا ہے، یا انسان جو ہے وہ اپنے تجربات کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب 3 منٹ قیامت کے جو ہے کہ اردو کے اندر بھی پبلش ہو چکی ہے، اور یہ کتاب ایکچوئل فارسی کے اندر تھی، کہ جس کے اندر نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس یعنی موت کے قریب کے تجربے کو جو ہے وہ ایک شخص نے، جو کہ خود ایک جان باز یعنی ایک جنگ کے اندر زخمی ہونے والا شخص ہے، کہ جس نے اس کو پیش کیا ہے۔ یہ کتاب انسان کو اس کے حقیقی ہدف کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کتاب کا ٹیکسٹ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، کتاب ایک بہت چھوٹی سی مختصر سی بک ہے، لیکن بہت گہری اور بہت دور کی گفتگو کو بہت خوبصورت طریقے سے انسان کو بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب متوجہ کرتی ہے کہ انسان دنیا سے مرنے کے بعد جو ہے وہ جب عالم برزخ میں جائے گا تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ہم اگر دیکھیں تو قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمارے پر واضح ہیں، لیکن کیونکہ جب ہم نے خود اس کو تجربہ نہیں کیا ہوتا تو ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ خاص طور پہ بہت سارے ایسی چیزیں جس میں شہداء کا مقام ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ توسل کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس عالم میں کیا عطا کریں گی جب تک ہم خود اس عالم میں وارد نہیں ہوں گے، ہم ان چیزوں کو پہچان نہیں سکتے۔ وہ شخص کہ جو اس عالم میں جاتا ہے اور خود دیکھتا ہے کہ ایک ایسے مقام پر ایک شخص جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ کتاب ایک ایسی فائل لے کر بیٹھا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اس میں کیا ہے، تو کہتا ہے کہ اس کو پلٹو۔ جب پلٹتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پہلا صفحہ اس کے اس دن کا عمل کا ہوتا ہے جس دن وہ بالغ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس دن جو بھی کچھ اس نے کیا ہوتا ہے وہ سب لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح صفحوں کو پلٹتا ہے اور اپنے ڈیلی کی روٹین کو دیکھتا ہے کہ وہ اس میں لسٹڈ ہے، جہاں اس نے دن میں نیکیاں کی ہوتی ہیں، سارے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، لیکن رات یا اس صفحے کے آخر میں دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال جو ہے وہ اس صفحے سے ڈیلیٹ ہو رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہا کہ تم نے اس دن رات کو جو ہے وہ کسی کی غیبت کر دی، تمہاری یہ غیبت تمہارے سارے اعمال کو اس کے حصے میں بھیج رہی ہے۔ اسی طرح بہت سی جگہوں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی، اس نے عزاداری کی، اس نے سارے کام کیے، لیکن کہا کہ اس کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اڑتے جا رہے ہیں۔ کہا یہ کیوں؟ کہا کہ تم نے فلانا کام ظاہری نیکی بھی ریاکاری یا کسی کو دکھانے کی خاطر کی تھی۔ یعنی یہ کتاب انسان کو متوجہ کراتی ہے کہ اس کو اگر کوئی بھی عمل کرنا ہے خلوص اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اور اسی کتاب کے مختلف حصے انسان کو اس طرف متوجہ کراتے ہیں کہ اس کے حقوق کتنے ہیں، اس کے حقوق الناس کو اسے کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کچھ ظاہری زندگی میں انسان بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے، اور شاید ایک طرف تو بہت اچھی عبادتیں کرتا ہے، مگر دوسری طرف اپنے ہی قریب اپنے ماں باپ کا، اپنے رشتہ داروں کا دل دکھا رہا ہوتا ہے۔ شاید کسی کا تھوڑا سا دھرم یا تھوڑا سا ایک چند پیسے بھی انسان اگر غلط طریقے سے کھا لے تو اس عالم میں اس کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ کتاب ہے وہ ادارہ دانش کدہ اسلام آباد نے اس کو پرنٹ کیا ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں۔ اس کی قیمت بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، آپ جو ہے ان سے رابطہ کریں تو کتاب جو ہے وہ خود آپ کے دروازے تک پہنچ جائے گی۔ میں خاص طور پر جوانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک دفعہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔